السلام علیکم ناظرین، اسد عابد ہوں۔ آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام جرم داستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے 2024 کے اختتام کی اور 2025 کے آغاز کی۔ نیا سال تو آ گیا ہے لیکن پشاور کے حالات نہیں بدلے۔ اگر ہم بات کریں 2024 میں تو 2024 میں کچھ ایسے واقعات سامنے آئے جس کو سوچ کر انسانی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ واقعات کیا تھے؟ وہ واقعات یہ تھے کہ بھائی نے اٹھ کے بھائی کو قتل کر دیا جائیداد کے سر پہ، بیوی نے اٹھ کے خاوند کو قتل کر دیا کیونکہ وہ کسی اور کے ساتھ پیار کرتی تھی، باپ نے اٹھ کے بیٹے کو قتل کر دیا جائیداد کے سر پہ۔ اس طرح دشمنی ہوتی ہے، دشمنی میں جو ہے بہت سارے افراد قتل کیے گئے، لیکن خاص طور پہ جو واقعات سامنے آئے ہیں تو سب سے زیادہ واقعات جو تھے وہ رازداری کے تھے، قتل و غارت کے تھے۔ یہ واقعات کیوں کم نہیں ہو رہے؟ پولیس تو اپنا کام کر رہی ہے، پولیس نے کچھ لوگوں کو پکڑا بھی، ان کو سزائیں بھی سنائی، لیکن آئے روز یہ واقعات جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں، کم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ اگر میں بات کروں ڈکیتی کی تو اس میں جو ہے آئے روز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو لوٹ لیا جاتا ہے، اس کا اپنا مال ہی اس کے پاس سیف نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس کچھ ہے، ہماری جیب میں اگر کوئی نقدی ہے یا موبائل ہے تو وہ اس کو آپ سیف نہ سمجھے، کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کو لوٹ لے جاتا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہاں سے آتے ہیں اور کہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اگر میں بات کروں 2025 کے آغاز کی تو ہمیں اس سال سے بڑی امیدیں تھیں، لیکن وہ صرف امیدیں ہی رہ چکی ہیں، کیونکہ جنوری کے آغاز میں ہی کچھ ایسے واقعات سامنے آئے کہ جو سنتے ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 15 افراد کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا اسی جنوری کے آغاز میں۔ پہلے اگر میں سب سے بڑا واقعہ آپ کو سناؤں تو واقعہ تھا ٹھاکال میں، جو دو بھائیوں نے مل کر دو گھروں میں فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 6 افراد جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے اور 6 افراد جو ہے زخمی ہوئے۔ تو یہ واقعات کیوں کم نہیں ہو رہے؟ کیوں جو ہے اس میں بڑھاؤ آ رہا ہے، سدھار نہیں آ رہا؟ پولیس جو ہے اپنا کام کرتی ہے، پولیس واقعوں پہ بھی پہنچتی ہے، پولیس جس میں گرفتاریاں بھی کرتی ہیں، لیکن پھر بھی یہ واقعات کم نہیں ہوتے، بڑھتے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ آخر یہ جو سارا سسٹم ہے اس میں فالٹ کہاں پہ ہے، کہاں پہ جو ہے بگاڑ ہے، کیوں جو ہے کون سے ایسے عناصر ہیں جو کہ اس سارے سسٹم کو سنبھلنے نہیں دیتے۔ دن بدن پشاور کے حالات بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم مہنگائی کی بات کریں تو مہنگائی کا جو جن ہے وہ بوتل سے باہر آ چکا ہے، بے قابو ہو گیا ہے، ہر چیز جو ہے مہنگی ہو گئی ہے۔ اشرف خدنوش کی بات کریں یا اور جو چیزیں ہیں، آٹا، دال، چینی، فروٹ وغیرہ، یہ تو انسان کی قوت خرید سے بالکل دور ہو چکے ہیں۔ عام شہری جو ہے ان کو نہیں خرید سکتا۔ کچھ لوگ جو ایسے ہیں، اگر میں بات کروں تو مہنگائی کے چکی میں پیستے جا رہے ہیں، مہنگائی کے پریشر سے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ خودکشی کر لیتا ہے، کوئی اپنے بچوں کو مار دیتا ہے۔ تو جو آج کل کا ٹاپک ہے، آج کا جو سارا ٹاپک ہے وہ قتل پہ ہے، وہ زندگی پہ ہے۔ مجھے تو بھروسہ ہی اٹھ گیا ہے اپنی زندگی سے، کیونکہ اس طرح کے لوگ، اس طرح کے جوان فوت ہوئے ہیں۔ ابھی جو 15 افراد فوت ہوئے ہیں نئے سال کے آغاز میں، ان کے دل میں کیا کیا ارمان تھے، کیا ارمان لے کے وہ چلے گئے، انہوں نے کیا سوچا تھا؟ اگر جو شادی شدہ ہیں انہوں نے اپنے بچوں کے حوالے سے کیا سوچا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کا فیوچر کیا کریں گے، اپنے بچوں کے فیوچر بارے میں کیا سوچیں گے، لیکن وہ سارے ارمان ان کے ساتھ ہی دفن ہو گئے۔ تو اس طرح کے واقعات کو روک تھام کے لیے ہماری پولیس کو ایک بہت بڑے چیلنج سے گزرنا پڑے گا۔ اب پولیس نے جو ہے کارروائی کی ہے، لیکن ان کو جو ہے یہ کارروائی بڑھانی پڑے گی، ہر جگہ پہ پولیس کو اویلیبل ہونا پڑے گا۔ جگہ جگہ اگر ہم دیکھیں تو پولیس کے رائڈرز گھومتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ واقعات سامنے آ جاتے ہیں۔ تو ان کو جو اپنی کارروائی ہے یہ اور اگر 50% ہے تو اس کو 100% پورا کرنا پڑے گا۔ جگہ جگہ پہ جو ہے پولیس کی اویلیبلٹی جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ انسانی جان جو ہے وہ کچھ نہیں رہی، کہیں نہ کہیں جو ہے کسی نہ کسی کو ایسی مار کے چلا جاتا ہے۔ تو اس سارے اقدام کو جو ہے روکنے کے لیے ہماری پولیس کو اہم کردار ادا کرنا پڑے گا، اور خاص طور پر حکومتیں جب تک ساتھ نہیں دیں گی تو یہ معاملات سدھار میں نہیں آئیں گے، چاہے وہ وفاقی حکومت ہے چاہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، ان دونوں کو مل کر اس روک تھام کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور اپنی رائے کا آغاز کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، کیونکہ جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، کسی وقت بھی آپ کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ مجھے تو یقین مانیے کہ اپنی جان پہ اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ اس ویڈیو ختم ہونے تک کیا میں اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات کر پاؤں گا کہ نہیں۔ اللہ پاک جو ہے ہمارے
پشاور کو خاص طور پر اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور ملاقات ہوگی اس اپنے فن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔